ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کہا گیا اللہ کے رسول کون سا عمل اجر و ثواب میں جہاد کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحابہ نے 2 یا 3 مرتبہ آپ کے سامنے یہی سوال دہرایا۔ آپ ہر مرتبہ کہتے تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس نمازی اور روزہ دار کی ہے جو نماز اور روزے سے نہیں رکتا، یہ دونوں عمل مسلسل کرتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی راہ کا مجاہد واپس آ جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1619، یہ حدیث صحیح ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں سرحد کی پاسبانی کرتے ہوئے مرے، تو اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا رہے گا اور وہ قبر کے فتنے سے مامون رہے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1621، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہاد کرتے وقت 1 دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1622، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ جہاد میں کوئی بندہ 1 دن بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ دن اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1623، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں جو شخص 1 دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان اسی طرح کی ایک خندق بنا دے گا جیسے زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1624، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے یعنی جہاد میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھ لیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1625، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راہ میں کسی مجاہد کو غلام کا عطیہ دینا یا مجاہدین کے لیے خیمے کا سایہ کرنا یا اللہ کے راستے میں جوان اونٹنی دینا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1626، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں مجاہدین کے لیے خیمے کا سایہ کرنا، خادم کا عطیہ کرنا اور جوان اونٹنی دینا سب سے افضل و بہتر صدقہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1627، یہ حدیث حسن ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان سفر تیار کیا حقیقت میں اس نے جہاد کیا، اور جس نے غازی کے اہل و عیال میں اس کی جانشینی کی، اس کے اہل و عیال کی خبرگیری کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1628،
یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا یا اس کے گھر والے کی خبرگیری کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1629، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، حقیقت میں اس نے جہاد کیا، اور جس نے غازی کے گھر والے کی خبر کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1631، یہ حدیث صحیح ہے۔ یزید بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا کہ مجھے عبایہ بن رفاع بن رافع ملے۔ انہوں نے کہا، خوش ہو جاؤ، تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو عبس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دونوں پیر اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں، انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1632، یہ حدیث صحیح ہے۔